حضرات محترم، وہ لمحات آن پہنچے ہیں جس کا ہم شدت سے انتظار کر رہے تھے، انتہائی برکتوں والے، انتہائی سعادت والے لمحات۔ وہ ہے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس، اور استاد العلماء شیخ الحدیث استاد محترم حضرت مولانا عبد الرحمن جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں استاد محترم سے کہ آپ مائک پر تشریف لا کر کے ہمارے طلباء کرام کو بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ارشاد فرمائیں گے۔ تشریف لا رہے ہیں استاد محترم حضرت مولانا عبد الرحمن جامی صاحب، اور جتنا حضرات تشریف فرما ہیں آپ سے گزارش ہے کہ انتہائی ادب کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک حدیث کا درس ہے اور اس کے بڑے آداب ہیں۔ اسی طرح شعبہ تعلیم البنات کے اندر طالبات سے بھی گزارش کروں گا، معلمات سے اور باہر سے آنے والی مستورات سے، کہ ادب کے ساتھ اگر ممکن ہو قبلہ رخ ہو جائیں۔ ان کے لیے ممکن ہوگا، ہمارے لیے تو پریشانی ہے کہ ہمارے اسٹیج کا رخ ہی ایسا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا تمام حضرات سے اور طلباء کرام سے بھی کہ ادب کے ساتھ ساری انتظامیہ کے حضرات جہاں جگہ ملتی ہے ادب کے ساتھ تشریف رکھیں۔ یہ انتہائی ادب کی مجلس ہے۔ بخاری شریف کے درس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو آگے جاری کریں گے۔ اللہ رب العزت استادی کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. باب قول الله تعالى عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر القسط مقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وأقوالهم توزن
وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج کی یہ محفل، یہ تقریب جس طرح آپ حضرات سن رہے ہیں، قرآن کی محفل ہے اور رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محفل. تو اس سے آپ خود اندازہ فرما لیں اس محفل کے اوپر، اس مجلس کے اوپر، اور جو مدرسۃ البنات میں الحمدللہ ہماری بیٹیاں بخاری شریف کھول کر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اجتماع، وہ مجلس اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی مجلس کے اوپر برکتوں اور رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے. یہ مجلس برکتوں والی بھی مجلس ہے، رحمتوں والی مجلس ہے اور نور سے بھری ہوئی مجلس ہے، اور خوشبو سے یہ مجلس مہک رہی ہے. ہمارے ایک بڑے محدث گزرے ہیں علماء دیوبند میں سے، محدث جلیل سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے جس مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھی جائے وہ عام مجلس نہیں ہوتی، وہ جنت کی مجلس ہوتی. الحمدللہ آج ہم سب اور ہماری بیٹیاں، خواتین یوں سمجھیں، یقین کر لیں کہ ہم جنت کی مجلس میں موجود ہیں. اور پھر شمائل ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زبان مبارک سے کوئی جملہ ارشاد فرماتے، کوئی کلمہ ارشاد فرماتے، تو آپ کے دانتوں کے اندر سے ایک نور بھی ساتھ ساتھ نکلتا تھا. تو وہ عام مجلس میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے، اسی آپ کی گفتگو کو، آپ کے الفاظ کو حدیث کہتے. تو آپ کے دانتوں کے اندر سے ایک نور بھی ساتھ ساتھ نکلتا تھا. اور سامنے بیٹھا ہوا مجمع کون سا مجمع ہوتا تھا؟ آپ بولے نا ذرا زور سے. ابھی آپ سن رہے تھے صحابہ کرام کی تعریفیں سن رہے تھے، تو سامنے بیٹھنے والا مجمع صحابہ کرام کا مجمع ہوتا تھا. تو آپ کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے تھے، صحابہ کرام ان الفاظ کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے تھے. تو جو نور ان الفاظ کے اندر ہوتا تھا وہ بھی صحابہ کرام کے سینوں میں چلا جاتا تھا یا نہیں؟ صحابہ کرام کے سینوں میں وہ نور بھی محفوظ ہو جاتا تھا. اور وہی نور الحمدللہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج یہ میرے سامنے بخاری شریف کھلی ہوئی ہے. یہ جو الفاظ ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ خالی الفاظ نہیں ہے، یہ نور سے بھرے ہوئے ہیں.
اور آج وہی نور ہمارے ان بیٹوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ اللہ ان کو یہ نور مبارک فرمائے۔ بر صغیر کے ایک محدث گزرے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج پاک و ہند میں بر صغیر میں جو یہ حدیث کی بہاریں ہیں، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مرہون منت۔ آپ یہ جو ہمارے ہاں سند ہے، سند پڑھی جاتی ہے، اس سند کی بنیاد اور مدار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ حرمین شریفین تشریف لے گئے، وہاں کے بڑے بڑے محدثین اور مشائخ سے علم حدیث حاصل کیا، اور پھر ہندوستان میں آ کر اس حدیث کو آگے پھیلایا، علم حدیث کو اپنے بیٹوں کو پڑھایا۔ تو یہ سارا علم حدیث کا یہ چرچا، یہ بہاریں، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مرہون منت ہے۔ بڑے محسن ہیں ہندوستان کے وہ، تو وہ اپنا ایک خواب مراقبہ بلکہ مکاشفہ بیان فرماتے ہیں۔ فیوض الحرمین انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں وہ اپنا یہ مراقبہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے بیٹھا مراقبے کی حالت میں، اور میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی طرف، اپنے دل کو ملا دیا آپ کے دل کے ساتھ۔ تو میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، دل مبارک سے نور کی شعائیں نکل رہی، نور کی لاٹیں نکل رہی۔ وہ نور کی شعائیں، نور کی لاٹیں، نور کے دھاگے، نور کی تاریں کہہ لیں آپ، وہ کہاں پہنچ رہی ہیں؟ فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، دل کی آنکھوں سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے اور پڑھانے والے موجود ہیں، یہ نور کی لاٹیں ان کے دلوں کے اندر گھس رہی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، یہ الفاظ رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے، یہ نور سے بھرے ہوئے۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے، اور واقعی بڑی عجیب بات فرما رہے تھے یہ علم حدیث جو ہے نا، یہ کوئی پڑھنے اور پڑھانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو شربت روح افزا کی طرح گھول کر پینے اور پلانے کی چیز۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ ایک اللہ والے واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک بڑے پیر و مرشد تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن وہ باقاعدہ علم حدیث پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ جس طرح ہم 6 سالہ نصاب پڑھتے ہیں، باقاعدہ آخری سال میں یہ سیاہ ستہ پڑھائی جاتی ہے اور راوی کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح یہ علم حدیث حاصل نہیں کیا تھا، لیکن بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے ایک مرید تھے، وہ شیخ الحدیث تھے، بڑے محدث تھے۔ تو انہوں نے اپنے مرید کو شیخ الحدیث کے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ مجھے روزانہ عصر کے بعد آ کر رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنایا کرو۔ تو روزانہ شیخ کتاب لے آتے حدیث کی، بزرگوں کے سامنے، اپنے مرشد کے سامنے بیٹھ کر حدیثیں سنایا کرتے۔ روزانہ کا معمول تھا ان کا۔ ایک دن وہ حدیثیں سنا رہے تھے، ایک حدیث سنانے لگے تو پیر و مرشد نے اپنا سر ہلایا یوں کیا، نفی کے اندر۔
جیسے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ حدیث مجھے صحیح نہیں معلوم ہوتی. یہ آقا نامدار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی. بہرحال جب انہوں نے احادیث سنانا ختم کر دی، کتاب بند کی، تو اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا، حضرت میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، لیکن جب میں وہ حدیث پڑھنے لگا تو آپ نے اپنا سر نفی میں ہلایا، جیسے آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ حدیث صحیح نہیں؟ حالانکہ آپ نے تو باقاعدہ علم حدیث نہیں پڑھا، راویوں کے حالات بھی آپ کو معلوم نہیں ہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ جب روزانہ آپ میرے سامنے حدیثیں پڑھتے ہو اور جو ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شروع کرتے ہو تو آپ کے منہ سے نور کی ایک لاٹ نکلتی اور وہ نور کی لاٹ سیدھی آسمان کی طرف جاتی، جس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سچی حدیث ہے، اور یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے. لیکن آج جب اس حدیث پر آپ پہنچے اور اس حدیث کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے وہ نور محسوس نہیں ہوا، جس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے. ہر دور میں منافق موجود رہے ہیں، تو ایسے منافقین گھس گئے تھے اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، جھوٹی حدیثیں گھڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے تھے، نسبت کر دیتے تھے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے محدثین کو. محدثین نے بڑی محنتیں کی اور راویوں کے حالات معلوم کر کے جو صحیح احادیث تھیں ان کو الگ کر دیا، اور جو موضوع اور من گھڑت جھوٹی احادیث تھیں ان کو الگ کر دیا. تو میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ یہ بخاری شریف جو ہمارے سامنے موجود ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ اس کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید کے بعد اس کائنات میں علوم حدیث کے اندر سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب وہ بخاری شریف کی کتاب ہے. تو یہ الفاظ نور سے بھی بھرے ہوئے ہیں، اور میں نے عرض کیا یہ خوشبو سے بھی بھرے ہوئے، کیونکہ یہ الفاظ رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ نور بھی تھے اور مجسمہ خوشبو بھی تھے، کیونکہ آپ کا جسم مبارک عام مٹی سے نہیں پیدا کیا گیا، آپ کا جسم مبارک جنت کی مٹی سے پیدا کیا، اور جنت کی مٹی سے خوشبو مہکتی. جی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے تھے تو اس سے خوشبو بھی مہکتی، آپ کے جسم مبارک سے بھی خوشبو مہکتی تھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب کسی کو موقع مل جاتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کا تو ایسے خوش نصیب صحابی کے ہاتھوں سے کئی دن تک خوشبو مہکتی تھی. اور آپ اگر محفل میں موجود نہ ہوتے، کہیں اور جگہ ہوتے، تو آپ کو تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا، بالکل آسان، کیونکہ آپ جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی بھی خوشبو سے مہک رہی ہوتی. ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، کتابوں میں احادیث کی کتب میں ان کا بڑا تذکرہ آتا ہے. بڑی ذہین تھی، اللہ نے ان کو بڑی ذکاوت اور فہم اور سمجھ عطا فرمائی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے عجیب و غریب سوالات کرتی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی دل جوئی فرماتے. اکثر دوپہر کے وقت ان کے گھر تشریف لے جاتے، کھانا کھلاتی وہ آپ کو، اور آپ وہاں آرام بھی فرماتے تھے. ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے
دوپہر کا وقت تھا، گرمی بڑی شدید تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینے کے موتی گر رہے. تو ام سلیم جلدی جلدی اٹھی اور ایک شیشی لے کر آ گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو شیشی کے اندر جمع کرنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، دیکھا، پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول آپ کا پسینہ شیشی کے اندر جمع کر. فرمایا کیا کرو گی؟ عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے میرا کام ہے خوشبو بیچنا، میں عطر اور خوشبو بیچتی ہوں، تو میں اس لیے پسینہ آپ کا جمع کر رہی ہوں کہ شیشی کے اندر تھوڑا سا قطرہ ڈال دوں گی تو اس کی خوشبو اور مہک جو ہے وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ نور بھی تھے، مجسمہ خوشبو بھی تھے. آپ یقین کریں ان الفاظ کے اندر وہ خوشبو آج بھی مہک رہی. ایک اور عجیب واقعہ، ہمارے شیخ مرشد حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ ارشاد فرما رہے تھے، ان کے مواعظ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے. ایک صحابی ہے حضرت عقبہ بن ارقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم سے بڑی شاندار عجیب و غریب خوشبو مہکتی، اور ان کی 4 بیگمات تھی، 4 بیوی. تو وہ بھی جب دیکھتی کہ ہمارے شوہر کی جسم سے شاندار خوشبو مہکتی ہے، وہ بھی کوشش کرتی تھی قیمتی سے قیمتی، مہنگی سے مہنگی ترین خوشبو لگاتی تھی. عنبر کیا، پھول کیا، عجیب و غریب خوشبو. 4 بیویاں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی تھیں، ہر ایک چاہتی تھی کہ میری خوشبو دوسری سے زیادہ اچھی ہو، عمدہ ہو. لیکن وہ ساری ایک دن بیٹھی کہنے لگی ہم بڑی عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کرتی ہیں، پیسے بڑے خرچ کرتی ہیں، لیکن ہم جتنا مہنگی اور عمدہ خوشبو استعمال کرتی ہیں، ہماری خوشبو ہمارے شوہر کے جو جسم سے خوشبو مہکتی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پتہ نہیں ہے ہمارے شوہر یہ خوشبو کہاں سے لے آتے ہیں. ان سے پوچھنا چاہیے تاکہ ہم بھی اسی دکان سے جا کر خوشبو خریدیں جہاں سے یہ خوشبو لے آتے ہیں. تو ایک ان کی زوجہ تھی، گھر والی اہلیہ ام عاصم، انہوں نے پوچھ لیا اپنے شوہر سے کہ حضرت یہ بتائیں آپ جو خوشبو استعمال کرتے ہیں کہاں سے لے آتے ہیں؟ ہم جتنی قیمتی اور مہنگی خوشبو استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کی خوشبو کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. حضرت مسکرانے لگے، کہنے لگے آپ دیکھ رہی ہو میں نے تو کبھی کوئی خوشبو استعمال نہیں کی، کبھی کبھار کوئی داڑھی کے اندر تھوڑی سی لگا لیتا ہوں، باقی رہی یہ جو خوشبو میرے جسم سے مہکتی ہے اس کا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں. اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے جسم کے اوپر سرخ دانے نکلے. دیکھو ایسا اپنی زبان سرخ آتے ہیں، سرخ یا پیتا کھنو، سرخ دانے نکلے اور ان کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف محسوس ہو رہی، شدید تکلیف، جلن، میں بہت پریشان تھا. میں نے سوچا اور کہاں جاؤں، رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، آپ سے دعا کراتا ہوں. آپ چونکہ طبیب روحانی بھی تھے، طبیب جسمانی بھی ساتھ ساتھ. علماء حضرات بیٹھے ہیں، کتب احادیث میں ایک مستقل باب آتا ہے کتاب الطب، جہاں رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
جو علاج تجویز فرماتے تھے وہ احادیث موجود ہیں۔ آپ جسمانی ڈاکٹر بھی تھے، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، جسم پر دانے نکلے ہوئے، جلن ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ یوں کرو، اپنے جسم سے کرتا اتار دو، کپڑے اتار دو، ناک سے لے کر گھٹنے تک جس حصے کا چھپانا فرض ہے، کسی کے سامنے ظاہر کرنا حرام اور ناجائز ہے، اس کو چھپا لو، باقی آپ کپڑے اتار دو۔ میں نے ایسا ہی کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے لے کر میرے پاؤں تک سارے میرے جسم کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے، فرمایا اس ہاتھ پھیرنے کی برکت سے مجھے دو فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ فائدہ حاصل ہوا کہ وہ میرے جسم کے اوپر جو تکلیف تھی، سرخ دانے تھے، جلن تھی، وہ ایسے ختم ہو گئی جیسے مجھے یہ بیماری سرے سے لگی ہی نہیں۔ اور پھر دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے میرے جسم سے یہ خوشبو مہک ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان الفاظ مبارکہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نور سے بھی بھرے ہوئے ہیں، یہ خوشبو سے بھی بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ الحمدللہ یہ جو الفاظ مبارکہ سارا سال ہمارے بچوں نے بچیوں نے پڑھے اور ہم تک پہنچے، اور آج آخری حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ اگر میں قسم کھا کر کہوں کہ یہ وہی الفاظ ہیں بعینی جو رحمت دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے پڑھے تھے، 1400 سال گزرنے کے بعد تقریباً 30 اور 32 واسطوں سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ بعین ہی وہی الفاظ ہیں جو آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے تھے اور صحابہ کرام نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے آپ حضرات۔ الحمدللہ ہمارا دین قرآن اور حدیث اوریجنل ہمارے پاس محفوظ ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں تورات محفوظ نہیں ہے، انجیل موجود نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، کئی نسخے ہیں ان کے، لیکن الحمدللہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے پاس وہی قرآن مجید ہے جو رحمت دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترت ہے۔ اس کی ایک زبر اور زیر میں بھی فرق نہیں ہے۔ جو قرآن مجید آپ آج حرمین شریفین میں پڑھا جا رہا ہے، وہی قرآن مجید الحمدللہ آج گجرات کے اندر کنز العلوم کے اندر پڑھا جا رہا ہے۔ اس میں زبر اور زیر کا بھی فرق نہیں۔ آپ عیسائیوں کی دیکھیں، بائبل کئی قسم کی چھپی ہوئی ہے، ایک کو دوسرے کے ساتھ ملاؤ فرق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں۔ آج دنیا میں انجیل اور تورات زبور کا کوئی حافظ موجود نہیں، لیکن الحمدللہ قرآن مجید کے آج سے کئی سو سال پہلے میں ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا، سروے کیا گیا کہ قرآن مجید کے اس وقت دنیا میں کتنے حفاظ موجود ہیں۔ اس وقت کی بات ہے، 8-10 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں اس وقت 1 کروڑ اور 30 لاکھ حفاظ کرام موجود ہیں۔ زور سے ذرا سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آج تو یہ محفل ہے ہی سبحان اللہ کی، آپ کہتے ہی نہیں ہیں سبحان اللہ۔ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ کلمات بڑے مبارک کلمات ہیں۔ مجلس بھی آج سبحان اللہ کی ہے، قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، اور آخری حدیث بھی سبحان اللہ کے بارے میں الحمدللہ۔ تو بڑی سعادت کی بات، صحابہ کرام نے ان احادیث کو بھی محفوظ کرنے کے لیے بڑی محنتیں فرمائیں، محدثین نے بڑی محنتیں فرمائیں۔ آپ حیران ہوں گے
ایک ایک حدیث کے لیے. ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اونٹ خریدا مدینہ منورہ سے، ایک حدیث سننے کے لیے شام تشریف لے گئے. تقریباً 1000 سے بھی زیادہ کلومیٹر سفر ہے، بالکل جنگل. حضرت تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے بائی روڈ سفر کیا، راستے میں جنگل ہی جنگل. تو یہ تو اب کی بات ہے، اس وقت جب صحابی رسول تشریف لے کر جا رہے تھے اس وقت تو بالکل جنگل ہی جنگل ہوگا، نہ پانی نہ کوئی اور سہولت. 1 مہینہ سفر کر کے ملک شام پہنچے. ایک صحابی کے پاس حضرت عبداللہ ابن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اپنے بالا خانے کے اوپر موجود تھے. دیکھا نیچے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی تھے. عرض کیا حضرت یا آپ مجھے حکم فرمائیں میں نیچے آ جاتا ہوں، یا مجھے حکم فرمائیں میں اوپر آ جاتا، آپ اوپر آ جائیں. تو حضرت نے فرمایا نہیں، نہ آپ کو نیچے آنے کی ضرورت ہے نہ مجھے اوپر آنے کی ضرورت ہے. میں یہ سفر کر کے آیا ہوں 1 مہینے کا، صرف رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے. مجھے وہ حدیث سنا دیں میں واپس چلا جاؤں. تو یہ ان حضرات کی محنتیں تھیں. اسی سند کے اندر خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 11 سال کی عمر میں ان کو 70,000 حدیثیں یاد تھیں. 11 سال کا بچہ کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ 70,000 حدیثیں ان کو یاد تھیں. کتابوں میں لکھا ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے. ایک اور محدث ہیں حضرت ابو زرع رحمہ اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد. خود حضرت ابو ہریرہ جلیل القدر صحابی، حافظ الحدیث، سب سے زیادہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد تھی. تو ان کے شاگرد حضرت ابو زرع، ان کے ایک شاگرد تھے. انہوں نے ایک مرتبہ قسم کھا لی. شاگرد استاد کے بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. تو قسم کھا لی، کسی سے شاید کوئی بحث چل رہی ہوگی. کہنے لگے اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق. یہ قسم کھا لی. اس وقت بڑا جوش تھا، جذبہ تھا. جس طرح آج کل ہم بڑے جوش میں آ کر قسم کھا لیتے ہیں. اساں تو والا 3 طلاقیں کرو، پہلے تو نشے کھڑ دینا، والا نال 3 وٹی چاہتی کھڑے دیں، اوہی نال سٹے دیں تاکہ طلاق پکی تھی وجے. والا روندے ہیں ایسی بات ہے. مولوی صاحب دسو کتنے پیسے چاہیے تو آپ کو ساکو کوئی مسئلہ تھوڑا جہاں لکھ دو، حلال کر دو بیوی، اللہ معاف فرماوے. تو قسم کھا لی جذبے میں. بعد میں پریشان ہوئے کہ میں قسم تو کھا بیٹھا ہوں، پتہ نہیں میرے استاد کو اتنی حدیثیں یاد ہیں یا نہیں. پریشان ہو گئے کہیں بیوی ہاتھ سے نہ چلی جائے. مولے کو اونی بیوی مشکل ملتی ہے. پریشان ہو گئے، اپنے استاد کے پاس پہنچے. حضرت ایسے میں نے قسم کھا لیا، پریشان ہوں، پتہ نہیں 1,00,000 حدیثیں آپ کو یاد ہیں یا نہیں ہیں. خطرہ ہے کہیں بیوی کو طلاق نہ ہو جائے. تو استاد کہنے لگے بیٹے پریشان نہ ہوں، آپ کی بیوی کہیں نہیں جاتی. الحمدللہ آپ کے استاد کو 1,00,000 نہیں 7,00,000 حدیثیں یاد. زور سے کہیں ذرا سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے اور ان محدثین نے اس طرح محنتیں فرمائی. ایک محدث کے بارے میں لکھا ہے وقت کے حکمران، ظالم حکمران نے ان کو کنویں کے اندر بند کر دیا سزا دینے کے لیے. محدث تھے بڑے. یہ تو علماء کے ساتھ شروع سے چلا آ رہا ہے. ہمیشہ علماء بیچارے مظلوم، ان پر ظلم. کنویں کے اندر ڈال دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے سزا منظور ہے، لیکن ایک میری درخواست ہے، آپ مہربانی کریں میرے شاگردوں کو اجازت دے دیں وہ روزانہ آ جائیں، میں کنویں کے اوپر ان کو حدیثیں پڑھا دوں. اس طرح ان حضرات نے. ایک محدث چلے اندلس سے، ایک طالب علم
بغداد کے اندر سینکڑوں میل سفر کر کے آئے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، حضرت میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں آپ کے پاس حدیثیں حاصل کرنے کی، مہربانی فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا میرے اوپر تو پابندی ہے، میں تو گھر میں نظر بند ہوں، مجھے وقت کے حاکم نے نظر بند کر دیا ہے گھر کے اندر، میں تو باہر نہیں نکل سکتا، کیسے حدیث پڑھوں؟ عرض کیا حضرت میں ایک آپ کو صورت بتاتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں، آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیا کریں، میں روزانہ جو ہے نا فقیروں کا لباس پہن کر ڈنڈا اٹھا کر یہ صدا بلند کر کے آؤں گا، یہ کہتا آؤں گا، میرے ہاتھ کے اندر پیالہ ہوگا، دے جا سخیا راہ خدا، اللہ تیرا بڈھا لائے گا۔ میں اس طرح خیرات کے بہانے آپ کے دروازے کے اوپر آؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، آپ تشریف لے آنا، بس مجھے کھڑے کھڑے 2-4 حدیثیں سنا دیں۔ تو یہ ان حضرات کی محنتیں، آج الحمدللہ انہی کی محنتوں کی وجہ سے ہمارا یہ دین قرآن اور حدیث محفوظ ہے۔ چونکہ رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ بند، لیکن آپ کے دین نے، قرآن اور حدیث نے قیامت تک رہنا تھا، تو اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے ایک غیبی نظام چلایا۔ انسان کا عقل حیران ہو جاتا ہے، یہ بھلا ہو سکتا ہے کہ اتنا ایک ایک لفظ رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا محفوظ ہو؟ یہ صحابہ کرام کی محبت اور عشق کا نتیجہ ہے۔ کسی پیغمبر کی زندگی اس طرح محفوظ نہیں ہے جس طرح آقا نامدار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ یہ صحابہ کرام کی محنتیں ہیں، ان کی محبت ہے، ان کا عشق ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں کے اوپر لیتے تھے، اپنے جسم کے اوپر مل لیتے تھے برکت کے لیے۔ بلکہ صرف وضو کا پانی نہیں ہے، آپ کی زبان مبارک سے جو لعاب نکلتا تھا، جن کو اساں اپنی بولیے تھوکا دیں اور اساں ہی کو نفرت کریں ہیں، صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلی ہوئی وہ لعاب، وہ کھنگار، وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں کے اوپر لے کر برکت کے لیے اپنے جسم کے اوپر مل لیا کر۔ تو بھلا وہ صحابہ آپ کے الفاظ کو ضائع ہونے دیتے، جو آپ کے وضو کے پانی کو ضائع نہیں ہوتے تھے، جو آپ کے لعاب مبارک کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، وہ آپ کے ان الفاظ کو بھی ضائع نہیں کرتے جی، انہوں نے محفوظ کیا اپنے سینوں کے اندر۔ یہ ان کا بڑا عجیب کارنامہ ہے، وہ ہمارے محسن ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، صحابہ کرام نے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کا نقشہ کھینچا ہے، آپ کے بال کتنے کیسے تھے، کتنی قسم تھی، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کے ابرو کیسے تھے، آپ کا ناک مبارک کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، بلکہ آنکھوں کی پلکیں کیسی تھی، جسم کا ایک ایک عضو انہوں نے ایسی تصویر کھینچی ہے اور امت کے سامنے پیش کی ہے کہ آج کا جدید کیمرہ بھی ایسی تصویر نہیں کھینچ سکتا۔ حیران ہوں گے آپ، صرف الفاظ نہیں یاد رکھنا، آپ کی اداؤں کو بھی صحابہ کرام نے محفوظ رکھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر سفید بال کتنے تھے وہ بھی صحابہ کرام نے شمار کر کے امت کو بتا دیا۔ تو اس لیے بھائی اللہ نے ہمیں یہ عظمت عطا فرمائی، یہ نعمت عطا فرمائی، قرآن بھی محفوظ، رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی محفوظ۔ یہ آخری حدیث جو پڑھی گئی ہے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو بڑے محبوب، بڑے پسند ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب یہ دو کلمے رحمان کو محبوب ہیں تو ان کلموں کے پڑھنے والے بھی تو رحمان کو محبوب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟
پڑھنے والے بھی محبوب ہوں گے، اللہ کو پسند ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہلکے پھلکے، ہر آدمی بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، بچہ ہو، مرد ہو، خاتون ہو، آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، عربی زبان وہ ویسے بھی بڑی ہلکی پھلکی ہے، مختصر ہے جی۔ انگریزی زبان ہمیں تو وہ آج کل بڑی پسند ہے نا، بڑی، ایک آدمی کو ایک لفظ آ جائے انگریزی کا وہ تو کہتا ہے بس میں تو بہت بڑا آدمی بن گیا جی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ساتھ ہمیں کوئی محبت نہیں۔ آپ نے فرمایا احب العرب، عرب کے ساتھ محبت کرو۔ کیوں محبت کرو؟ فرمایا لأنی عربی، کیونکہ میں خود عربی ہوں جی۔ والقرآن عربی، اور مجھے جو کتاب دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی کلام ہے وہ بھی عربی کے اندر ہے۔ ولسان اہل الجنت عربی، جنت والوں کی زبان بھی عربی ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے عربی کے ساتھ محبت کرو۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا لا تسب العرب، عرب کو گالی نہ دو۔ آج ہم اللہ معاف فرمائے بعض ایسے بدبخت حرمین شریفین جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، واپس آتے ہیں تو گالی، مکہ والوں کو گالی، مدینہ والوں کو گالو، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے۔ اللہ معاف فرمائے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سے بہتر بنایا، اس لیے تو ان کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے، تو گالی نہیں دینی چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ تو خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑی ہلکی پھلکی، بالکل مختصر زبان ہے عربی۔ وہ ایک انگریزی اور عربی والے کا مقابلہ ہو گیا نا، انگریزی والا کہتا تھا کہ انگریزی مختصر، عربی والا کہتا تھا نہیں عربی زبان بڑی مختصر ہے جی، بڑی جامع معنی ہے۔ مقابلہ ہو گیا تو عربی والے نے کہا انگریزی والے کو چلو آپ ایک جملہ بولو، پھر میں بھی عربی والا جملہ بولوں گا، دیکھتے ہیں کون سی زبان مختصر ہے۔ تو وہ انگریزی والے نے جملہ بولا مائی واٹر، مائی واٹر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میرا پانی، مائی واٹر، میرا پانی۔ تو عربی والے نے کہا واٹر کو آپ اپنی جیب میں رکھیں، میرے لیے صرف مائی کافی ہے، کیونکہ مائی عربی میں میرا پانی اس کا معنی ہے۔ تو بڑی ہلکی پھلکی اور مختصر زبان، لیکن ثقیلتان فی المیزان، فرمایا یہ دو کلمے زبان پر تو بڑے ہلکے پھلکے ہیں، لیکن جب میزان میں جائیں گے نا، جو قیامت کے دن اللہ رب العزت میزان رکھیں گے، میزان میں بڑے بھاری ہو جائیں گے۔ جی میں ایسا پاپڑ کھاندے ہیں نا، زبان تے میں ہلکا پھلکا ہوندے، لیکن میدے جی میں نا ماشاءاللہ ول پتہ چلتے۔ تو یہ زبان پر تو ہلکے پھلکے، لیکن میزان میں بڑے بھاری ہو جائیں۔ ایک مرتبہ اگر اللہ کا بندہ سبحان اللہ کہے گا، یہ اتنا بھاری، رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدھے میزان کو بھر دے۔ کہہ لیں نا سارے سبحان اللہ، میزان بھرنا ہے نہیں بھرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بڑے مبارک کلمے، یہ بڑے بھاری ہو جائیں گے میزان کے اندر۔ اس لیے سارے جتنے موجود ہیں، بچیاں موجود ہیں، ان کو اپنی زبان سے پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور جب وہ قبر سے اٹھتا ہے، اٹھے گا قیامت کے دن، تو اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور یہی کلمات اس کو اپنی سیکورٹی گارڈ کہتے ہیں نا آج کل، سیکورٹی گارڈ بن جائیں گے اس کے لیے۔ قبر سے اٹھے گا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں،
اور اس کو اپنے حصار میں لے کر اللہ تعالیٰ کی دربار میں پیش کریں۔ تو یہ اتنے مبارک کلمات ہیں، اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیں، کتنے مہربان اور رحیم ہیں۔ دوسری عبادات کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے شرطیں لگا دی، نماز کے لیے کتنی شرطیں آپ پڑھتے ہیں، وضو ہو، جگہ پاک ہو، جی ستر عورت ہو وغیرہ، لیکن اللہ رب العزت کا اتنا عظیم نام اگر ہم 1000 مرتبہ اپنی زبان مشک اور عنبر کے ساتھ دھو لیں تب بھی یہ عظیم نام ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ادا کر سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی عبادتوں کے لیے تو میں نے شرطیں رکھی ہیں، لیکن اپنا نام لینے کے لیے میں نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ وضو کے ساتھ کہو گے، بغیر وضو کے میرا نام لوگی، میں وہی ثواب عطا کروں گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ادارے کو، ہماری اس گلشن کو، جس کے بانی یہ پودا ہمارے حضرت جی حضرت مولانا محمد اقبال صاحب نور اللہ مرقدہ نے لگایا، آج الحمدللہ یہ ایک سایہ دار درخت بن چکا ہے۔ ہمارے عزیز، ہمارے مختوم حضرت مولانا محمد مغیرہ صاحب، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ، ان کے صاحبزادے مولانا شرحبیل صاحب، اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی ٹیم جو ہے اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، بچیوں کو اللہ تعالیٰ آخری سانس تک دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ جو معاونین ہیں، مدد کرنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، اللہ سب کو دنیا آخرت کی سرفرازی نصیب فرمائے۔ ہمارے اس ادارے کو اللہ مزید ترقیات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔